السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، اس کے اندر تقوی کی اعلیٰ ترین مثال وہ بنی اور ہمارے لیے ایک درس ہے اپنی اصلاح کرنے کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر وہ صحابیہ آتی ہیں اور کہتی ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اصبت حدا، میں حد کی مستحق ہو گئی ہوں، فاقمہ علی، مجھ پر اس حد کو نافذ کیجیے، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں اللہ کی حدود کی توڑنے والی بن گئی ہوں، مجھے پاک کیجیے۔ اور فرمایا کہ میں حاملہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا اس کو ساتھ لے جا، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ، اور جب یہ بچہ جن لے تو اس کو لے آ۔ وہ اس کو ساتھ لے کے چلے گئے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پھر آ جاتی ہے، یا نبی اللہ، اصبت حدا فاقمہ علی، اے اللہ کے نبی، میں حد کی مستحق ہوں، مجھ پر حد کو قائم کیجیے۔ کتنا بڑا درس ہے۔ ہمارا کوئی چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے تو ہم مخلوق سے اس کو چھپاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ میرا اتنا بڑا گناہ اور لوگ اس کے بارے میں جانیں گے، لوگ اس کے بارے میں سنیں گے، اور میرے بارے میں لوگ کس کس قسم کی باتیں کریں گے۔ ان کے اندر صرف اللہ کا خوف تھا کہ ساری مخلوق سے اگر میں چھپا بھی لوں گی تو میرا رب تو اس بات کو جانتا ہے، وہ کل قیامت والے دن مجھے پوچھے گا میں نے تیری اس گناہ کا پردہ رکھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، بتا تمہیں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے قرار دل کے ساتھ آتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھ پر اللہ کی حد نافذ کیجئے۔ آیا ہم میں سے ایسا کوئی ہے کہ آج جو پیش ہو جائے اپنے گناہ کا اعتراف کرے کہ اللہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم اعلان کرتے ہیں ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہمیں کوئی سزا دے، کوئی حاکم سزا دے، کوئی جرگہ سزا دے؟ کوئی ایسا ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ، جب یہ بچہ جنے پھر لے آؤ۔ پھر وہ بچہ جن کر جب آتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی اس بچے نے دودھ مکمل نہیں کیا، اس کو حق ادا کرو، اس کو اس کے 2 سال دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ صحابیہ جاتی ہیں، پھر ایک دن ہاتھ میں اس کی روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے لے آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابھی وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں تھا، لیکن ان کا تقوی کہ اللہ مجھے پاک کر دے، میں اپنے گناہ کی سزا پا رہا ہوں دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کو سنسار کرو۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتھر مارا اس کو خون کا چھینٹا آ کر ان کے کپڑوں پر لگا، انہوں نے اس کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد اس کو برا نہ کر، اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ لوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا اگر شخص بھی ایسی توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے گناہ گار کا آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 گھروں میں بھی تقسیم کی جائے تو کافی ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ظاہر و باطن کے اندر متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔